السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاک سن 24 نیوز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمالہ خان. کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں شاہد میمن. روز ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے اسکولوں میں بچوں پر تشدد بیجا سختی پر ایک آگاہی مہم کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈائریکٹر رجسٹریشن، ڈائریکٹر انسپیکشن اینڈ رجسٹریشن پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ اور ڈپٹی ڈائریکٹر اخلاق احمد تھے. پروگرام کے روح رواں پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے چیئرمین اور روز ایجوکیشنل سوسائٹی کے ڈائریکٹر سر انور علی بھٹی تھے. اس پروگرام میں مختلف اسکولوں کے آنر، پرنسپل اور ٹیچرز بھی موجود تھے، جن میں سر غفور، میڈم حمیدہ، سر غفور میمن، سر مرتضیٰ، سر حنیف سوڈو اور دیگر معززین شریک تھے. ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے محترمہ رفیہ ملاح نے کہا کہ ہم پورے سندھ کے تمام اضلاع میں اس آگاہی مہم کے سلسلے میں دورہ کر رہے ہیں. ہمارا تمام ٹیچرز اور پیرنٹس سے یہی کہنا ہے کہ اپنے بچوں کو تشدد کے ذریعے نہیں بلکہ پیار سے سمجھانا چاہیے اور ان کو تعلیم کی طرف اور اچھے اقدامات کی طرف رجحان دلانا چاہیے، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسل بہترین قوموں میں شمار ہو. اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کے بہتر مستقبل کے لیے ایسے اقدامات کریں تاکہ کل وہ ملک کا بہترین سرمایہ بن جائے. سر انور علی بھٹی نے محترمہ رفیہ ملاح کا بہت شکریہ ادا کیا کہ ہماری دعوت پر یہاں لیاری آ کر ہمارے ٹیچرز اور بچوں کو بہترین انداز میں سمجھایا. ہم اس وقت لیاری کے روز یوتھ پوائنٹ پر موجود ہیں، جہاں ہمارے ساتھ ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن محترمہ رفیہ ملاح صاحبہ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. آج کا جو یہ پروگرام ہے وہ کارپورل پنشمنٹ اور ہمارے جو نوجوان بچے ہیں، یوتھ ہے، اس میں ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، اس کے کیا وجوہات ہیں اور اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے. تو آج کی جو نشست ہے وہ روز ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے جو ان کے روح رواں انور علی بھٹی صاحب ہیں اس نے رکھی ہے، جس میں میرے مانیٹرنگ آفیسر اخلاق اور میں ساتھ آئے ہیں تاکہ ہم بچوں سے بات کریں، ان کو آگاہی دیں، اساتذہ کو آگاہی دیں کہ بھائی کیوں جو ہے وہ معاشرے میں تشدد کا رجحان بڑھ رہا ہے. اسکولز کے اندر کون سی تدابیر ہمیں اپنانی چاہیے تاکہ اساتذہ اچھے اور احسن نمونے اپنے فرائض جو ہے وہ انجام دیں اور بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھائیں، بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں. میڈم، یہ بعض اسکولوں میں تو مطلب بچوں کے اوپر جو سختی وغیرہ کرتے ہیں، اب لازمی اس میں پنشمنٹ بھی آ جاتی ہے، تو بعض اسکولوں کی کمپلینیں ایسی بھی آتی ہیں جہاں حد سے زیادہ جو ہے نا پنشمنٹ کی جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ جو ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے اور جو مینٹل ہیلتھ ہے، آج کل نفسا نفسی کا دور ہے. معاشی طور پہ بدحالی ہے معاشرے میں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے اور اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ ایسا ماحول ہے جو آپ خود دیکھ رہے ہیں. باہر نکلیں تو روڈ پہ کیا ماحول ہے آپ دیکھ رہے ہیں. نفسا نفسی اور اسٹریس کی وجہ سے ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھانے میں وہ دیر نہیں کرتے، پھر یہ ہاتھ سے ہتھیار تک اٹھانے میں گریز نہیں کرتے. لیکن ہمیں ایجوکیشنل اداروں کے اندر اپنے بچوں کی صحت اور ان کی زندگی کو محفوظ بنانا ہوتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اویئرنیس دیں کہ اساتذہ، ایڈمنسٹریٹر، پیرنٹس بچوں کو محبت سے معاشرے کا ایک فعال کردار بنانے میں اہم کردار ادا کریں. اچھا میڈم، یہ جو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے یہ پولیو مہم وغیرہ اسٹارٹ ہوتی ہے یا اس کے علاوہ ادروائز کوئی بھی ایسا پروگرام ان کا پروجیکٹ اسٹارٹ ہوتا ہے، تو اس میں اسکولوں میں بعض اوقات سختی کی جاتی ہے. پولیوز کے قطرے ہیں یا اس کے علاوہ ایکسپریٹ کچھ بھی ہیں وہ لازمی پلائے جائیں، لیکن یہاں اکثر پیرنٹس کی یہ عادت ہے کہ وہ اس چیزوں میں جو ہے نا اس سے ایوائڈ کرتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ چیزیں نہ دی جائیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ پولیو کے قطرے جو ہیں زندگی بھر کی معذوری جو ہے جسمانی، اس سے بچانے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ آف سندھ ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر میں بچوں کی ذہنی جسمانی صحت کو محفوظ بنانے کے لیے اسکولز کو جو ہے وہ تعاون مانگتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکول کے اندر ہیں تو وہ وہاں پہ ہم ان کو آرام سے پولیو کے قطرے پلا لیں. پیرنٹس کو آگاہی دینا بھی اب اسکول کا بھی فرض ہے، کیونکہ گورنمنٹ اور ہم سرکولر نکالتے ہیں، اویئرنیس کے ویڈیو ڈال دیتے ہیں، لیکن پیرنٹ ٹیچر میٹنگز میں اسکول کے ایڈمنسٹریٹرز ان کو آگاہی دیں کہ یہ ہمارے بچوں کی جسمانی صحت کے لیے مؤثر ہیں اور اچھے ہیں اور ان کو معذوری سے بچانے میں یہ بڑا کردار ادا کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ پلانے چاہیے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے چیئرمین
जनाब अनवर अली भट्टी साहब जो रोज़ एजुकेशन सोसाइटी के रूह रवां भी मौजूद हैं। आज उन्होंने एविडेंस के हवाले से एक प्रोग्राम किया था जिसमें डायरेक्टर एजुकेशन मोहतरमा रफ़िया मल्ला साहिबा भी शरीक थी। आइए ज़रा सर अनवर भट्टी से पूछते हैं कि आज के प्रोग्राम की क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोज़ एजुकेशनल सोसाइटी कोलैबोरेशन पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से पनिशमेंट और कॉरपोरेशन पर आज एक हमने छोटा सा सेमिनार मुनक़िद किया था रोज़ यूथ पॉइंट खड्डा लियारी मेमन सोसाइटी में, जिसमें हमारी चीफ गेस्ट आज एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल मैडम राफिया मल्ला साहिबा थी और हमारे डिप्टी डायरेक्टर अखलाक अहमद साहब यहाँ मौजूद थे। यहाँ बच्चों और पेरेंट्स और असातिज़ा और स्कूल प्रिंसिपल से आज हमारी मैडम राफिया मल्ला साहिबा ने इस मौजू पे ख़िताब किया, छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम दिया। इसमें आज सबसे अहम बात ये थी कि उनका ये जो मिशन है, जो ये इस हवाले से जो वो मिशन लेके चल रही हैं, इंटीरियर सिंध बशमूल कराची वग़ैरह जहाँ जहाँ भी वो गई, तो आज के दिन उन्होंने लियारी को चूज़ किया था और हम शुक्रिया अदा करते हैं मैडम का, अखलाक अहमद साहब का, कि उन्होंने लियारी में आज तशरीफ़ लेकर आए, हमारे बच्चों से खिताब किया, हमारे बच्चों को अवेयरनेस दिया इस पनिशमेंट के हवाले से और दीगर मौज़ूआत के हवाले से। बच्चों को अच्छी एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत उन्होंने अच्छी स्पीच की, जिसका जितना भी तारीफ़ की जाए कम है। तो माशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम से हमारे बच्चों ने बहुत कुछ एक नसीहत हासिल की, जो मैं समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में इन बच्चों के लिए, चूँकि ये मुल्क के मामार हैं, इनको आगे चल के मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, तो उन्होंने इस पर अमल भी करना है। तो आज का प्रोग्राम इस हवाले से था।